السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں جس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں اس کا تعلق جماعت احمدیہ کی مخالفت سے ہے، اور مخالفت میں ایک نئی طرز اختیار کی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جماعت کے چندوں پر اعتراض کیا جائے۔ یہ تو اکثر لوگ جانتے ہی ہیں کہ جب سے جماعت احمدیہ قائم ہوئی ہے، مخالفت زوروں پر ہے اور وہ کئی رنگ اختیار کرتی ہے۔ مثال کے طور پر حضرت مرزا صاحب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اپنے زمانے میں ملکوں سے فتاویٰ اکٹھے کیے گئے مخالفت کے، کفر کے۔ پھر انگریزوں کے ساتھ جو انگریز حکومت تھی، اس کو مرزا صاحب پر بھڑکانے کی کوشش کی گئی کہ گویا یہ مہدی سوڈانی کی طرح کوئی بغاوت کرنے کی نیت رکھتا ہے یا ارادہ رکھتا ہے۔ پھر جب وقت آگے گزرا، 1930 میں دشمن نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ قادیان کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، جو کہ ناکام ہوا۔ پھر آگے 1947 میں پاکستان بنا، تو پاکستان میں تو مخالفت نے گویا اسٹیرائڈز لے لیے، اور 1953 میں فسادات ہوئے، جس کے نتیجے میں ملک کا پہلا مارشل لاء لگایا گیا۔ آگے 1974 میں آ کر تو قانون میں ترمیم کر دی گئی۔ 1984 میں مارشل آرڈیننس لاگو کیا گیا، اور آج کی تاریخ تک کئی قسم کی ایسی مخالفتیں بھی جاری ہیں جن کا ایز سچ کتابوں میں ذکر نہیں، قانون کی کتاب میں ذکر نہیں۔ مثال کے طور پر جو جلسہ کرنے کی آزادی ہے جو ہر انسان کو حاصل ہے، پاکستان میں لوگ سیاسی جماعتیں دھرنا دینے کا بہت شوق رکھتی ہیں پچھلے کچھ سالوں سے۔ تو جماعت احمدیہ کو ربوہ میں، جہاں پر میجورٹی احمدی آباد ہیں اور وہ شہری احمدیوں نے بنایا تھا، اس شہر میں احمدیوں کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، جس کو فریڈم آف اسمبلی بولا جاتا ہے، وہ احمدیوں کی سلب کر لی گئی ہے۔ بہرحال پچھلے کچھ عرصے میں یہ ایک نئی طرز کی مخالفت سامنے آئی ہے کہ احمدیوں کے چندوں پر اعتراض کیا جائے۔ کچھ عرصہ پہلے میں نے یہ پاکستان میں ایک صاحب ہوتے ہیں وقار زکا کے نام سے، جو سوشل میڈیا پر بہت مشہور سمجھے جاتے ہیں، سوشل میڈیا انفلوئنسر غالباً وہ اپنے آپ کو بولتے ہیں۔ تو وقار زکا صاحب نے اپنے ایک پروگرام میں احمدیوں کے چندے کو بڑے بھرپور طریقے سے نشانہ بنایا، اور ابھی کچھ روز پہلے 10 روز ہوئے، انیک ناجی صاحب نے اپنے پروگرام میں گویا ان احمدیوں سے جو نسبتاً کم آمدن رکھتے ہیں، ان سے گویا ہمدردی جتاتے ہوئے یہ کہنے کی کوشش کی کہ جیسے ان کے چندوں سے ہمارے خلیفہ ایک مہنگی گاڑی میں سفر کرتے ہیں۔ تو جواباً پہلی بات تو یہ کہ یہ اعتراض سن کر ایک لحاظ سے خوشی ہوئی کہ ہمارے مخالفین نے اپنی گزشتہ جو اعتراضات تھے کہ جماعت احمدیہ خودکاشتہ پودا ہے، اس اعتراض پر ایک تضاد پیدا کر لیا اور اپنے آپ کو خود ہی جھوٹا ثابت کر دیا، کیونکہ کئی دہائیوں سے جماعت احمدیہ پر یہ اعتراض ہوتا تھا، الزام لگتا تھا کہ احمدی خودکاشتہ پودا ہے انگریز کے، اور یہ انگریز کے ایجنٹ ہیں۔ تو اگر احمدی انگریز کے ایجنٹ ہیں تو پیسہ تو انگریز سے ملنا چاہیے، اور پھر وہ انفرادی احمدیوں کے پاس جانا چاہیے۔ لیکن یہاں تو معاملہ الٹ نکل آیا کہ احمدی چندہ دیتے ہیں۔ تو اگر احمدی چندہ دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر احمدی تو ایجنٹ نہ ہوئے، وہ بات تو پھر متضاد ہو گئی۔ بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ 1984 میں جو ضیاء الحق حکومت نے ایک وائٹ پیپر شائع کیا تھا، اس وائٹ پیپر میں بھی یہ اعتراض تھا کہ احمدی انگریزوں کے خودکاشتہ پودا ہیں۔ تو یہ تو مخالف نے خود اعتراف کر لیا کہ ان کا پرانا سٹانس غلط تھا۔
احمدی خود کاشتہ پودا نہیں ہے، احمدی ایجنٹ نہیں ہے، بلکہ احمدی اللہ کے فضل سے اپنے زور بازو سے اپنی جماعت چلاتے ہیں۔ اچھا، اب آتے ہیں اس چندے سے متعلقہ کہ وہ چندہ ہوتا کیوں ہے، کس لیے ہے۔ تو انفرادی سطح پر تو وہ چندہ ہر احمدی کے تزکیہ نفس کے لیے ہوتا ہے، مما رزقناہم ینفقون کے تحت۔ اور ایک اور مشہور آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے 246، کہ وہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو ایک قرض حسنہ دے گا تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا کر واپس کرے۔ تو یہ تو کئی احمدیوں کا مسلمہ تجربہ ہے، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ شاید لاکھوں کا ہوگا، کہ جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں احمدی چندہ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر واپس کرتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک اس چندے کے مصرف کی بات ہے تو وہ اسلام کی اشاعت، اسلام کی تبلیغ اور رفع عامہ کے کام ہے، انسانیت کی بھلائی کے کام ہے۔ مثال کے طور پر مساجد قائم کرنا، قرآن کریم کے تراجم کرنا، قرآن کریم کی اشاعت کرنا، تراجم کی اشاعت کرنا، غیر ملکوں میں تبلیغ کرنا، ایسے ملکوں میں مثال کے طور پہ افریقہ میں جہاں پر سہولتیں موجود نہیں عوام کو، وہاں پر سکول قائم کرنا، وہاں پر کلینک اور ہاسپٹل بنانا، وہاں پر پانی کا، صاف پانی کا انتظام کرنا، اور وغیرہ وغیرہ۔ تو احمدی تو رفع عامہ کے کاموں کے لیے اور اسلام کی تبلیغ کے لیے چندہ دیتے ہیں، اور جو بھی چندہ دیتے ہیں وہ ان کو اللہ تعالیٰ اپنے اس اصول کے تحت، یہ جو میں نے ابھی قرآن کی آیت تلاوت کی تھی اس کے تحت ان کو کئی گنا لوٹا کر واپس کرتا ہے۔ اور یہ جیسے میں نے پہلے بولا کہ یہ بہت سارے احمدیوں کا تجربہ ہے۔ اس میں آپ ناجی صاحب سے درخواست ہے، یا اور جو بھی شک رکھتا ہو یا دل میں خیال رکھتا ہو کہ یہ کیا معاملہ ہے، کسی احمدی سے مل کر پوچھ لے، وہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ سمجھا دے گا۔ اس سے متعلقہ میں نے بات کرنی تھی کہ جو احمدی اپنے خلیفہ کو اچھی گاڑی یا اچھے کپڑے یا تحائف دیتے ہیں یا ہدیہ پیش کرتے ہیں، مجھے یاد آ گئی وہ دعا کہ قرآن کی دعا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ مومنین کے لیے تو اس دنیا کی حسنہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ تو میں بہت سے احمدیوں کو جانتا ہوں ذاتی طور پر، پاکستان میں بھی، انگلستان میں، جرمنی میں، کینیڈا میں، امریکہ میں، جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسی استطاعت رکھتے ہیں کہ وہ خود بھی مرسیڈیز گاڑیاں چلاتے ہیں، اور وہ اپنے لیے باعث افتخار شمار کریں گے اگر وہ تحفہ دیں خلیفہ وقت کو، اور خلیفہ ان کی دیے ہوئے تحفے کو قبول کرے اور اس گاڑی کو استعمال کرے۔ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ صرف حسد کی آگ ہے مخالفین کے دلوں میں، جس کے نتیجے میں ان کے ذہنوں میں اس طرح کی سوچ پیدا ہوتی ہے، لیکن احمدیوں کی ایسی سوچ نہیں ہے۔ اور چلتے چلتے یہ بھی عرض کر دوں کہ جو جماعتیں نظریے کے گرد قائم ہوتی ہیں وہ ایک اعلیٰ مقاصد لے کر، وہ کچھ چند اعلیٰ مقاصد کی خاطر قربانی دینے والی جماعتیں ہوتی ہیں، اور ان مقاصد میں جیسے میں نے کہا کہ اسلام کی اشاعت اور تبلیغ اور انسانیت کی خدمت ہے۔ تو احمدی جو لوگ ہیں وہ ان مادی چیزوں سے، ان میٹیریلسٹک چیزوں سے ماوراء ہیں، کیونکہ ہم نظریے کی خاطر، اسلام کی خاطر قربانی دینے والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔
تو یہ تو بات ہو گئی چندے سے متعلقہ اور ہمارے خلیفہ کی زندگی پر اعتراض سے متعلقہ۔ میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی تحریر پڑھنا چاہتا ہوں جو میں نے حضرت مرزا صاحب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ملفوظات میں سے لی ہے۔ حضور کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام زبور میں فرماتے ہیں کہ میں بچہ تھا، جوان ہوا، جوانی سے اب بڑھاپا آیا، مگر میں نے کبھی کسی متقی اور خدا ترس کو بھیک مانگتے نہ دیکھا، اور نہ اس کی اولاد کو در بدر دھکے کھاتے اور ٹکڑے مانگتے دیکھا۔ یہ بالکل سچ اور راست ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا اور ان کو دوسروں کے آگے ہاتھ پسارنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ میرا تو اعتقاد ہے کہ اگر ایک آدمی باخدا اور سچا متقی ہو تو اس کی 7 پشت تک بھی خدا رحمت اور برکت کا ہاتھ رکھتا ہے اور ان کی خود حفاظت فرماتا ہے۔ تو میں عرض کر دوں کہ ناجی صاحب یا ان کے ہمخیال لوگ کبھی ربوہ جا کر دیکھیں تو ربوہ میں کوئی احمدی آپ کو ہاتھ پھیلاتا نظر نہیں آئے گا، اور احمدی اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے جو بھی ان کو استطاعت دی ہے وہ اس استطاعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے ہیں، اور اس استطاعت کے ساتھ ساتھ چندے دینے والے بھی ہیں، اور غنا رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا صبر شکر کرنے والے ہیں، اس بات سے ماورا ہو کر کہ ان کی مالی حالات بہت اچھے ہیں یا ان میں اتنی کشائش نہیں جو، یا اتنا ان کے پاس مال نہیں جو اور امیروں کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ اور جماعت احمدیہ میں یہ بات بھی لوگ جانتے ہیں، ناجی صاحب کبھی موقع دیں تو ان کو یہ بات شاید دکھائی جائے کہ بہت سارے احمدی لوگ ہیں جن کے باپ دادا نے، پرانی نسلوں نے قربانی کی، وہ نسبتاً کم آمدن والے لوگ تھے، ان کے ذرائع آمدن ایسے تھے جو جن سے ان کو یہ شمار کیا جا سکتا ہے کہ وہ لوور مڈل کلاس یا مے بی پور کلاس میں سے تھے یا مڈل کلاس تھے، اور ان قربانیوں کے نتیجے میں وہ جو قرض حسنہ والی آیت ہے اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یا ان کی اولادوں کو اور ان کی اولاد در اولاد کو ایسا نوازا ہے کہ زمین آسمان کا فرق پیدا ہو گیا ہے، اور وہ ابھی بھی اللہ کے فضل سے قربانیاں دینے والے ہیں، جماعت سے منسلک رہنے والے ہیں، اور میں ذاتی طور پہ ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں۔ تو اس لیے اس مغالطے میں نہ پڑیں، البتہ آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ واقعی میں ہمدردی رکھتے ہیں تو آپ نے اپنے ہم مسلک لوگوں کی، یا جس بھی آپ فرقے یا مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، آپ ان کی کتنے لوگوں کی مدد کرتے رہے ہیں؟ آپ کیا ان کی مدد کرتے رہے ہیں؟ تو اگر یہ معاملہ ایسا چل رہا ہے تو پھر پاکستان پورا جو ملک ہے وہ قرضوں کے نیچے کیوں دبا ہوا ہے؟ کبھی چین سے قرضہ مانگتے ہیں، کبھی امریکہ کی IMF سے قرضہ مانگتے ہیں۔ تو یہ وتیرہ باقی غیر احمدی مسلمانوں کا تو ہوگا کہ مانگے سے کام چلا رہے ہیں، لیکن احمدی اللہ تعالیٰ کے فضل سے غیرت رکھتے ہیں اور دوسرے کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، بلکہ اپنی مدد آپ کے تحت آگے دنیا میں چل رہے ہیں۔ ابھی کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس سے تشفی ہوئی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں اگلے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔